السلام علیکم ورحمۃ وقت کی قید مولانا صاحب لگا چکے ہیں. شروعات منقبت سے ہی کرتے ہیں. میرے ساتھ چل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جو میرا حوصلہ پر تیری تو بڑا قریب نواز تیرے فیض سے پہلے آدھگا تو فرید صادر پیا تیرا فیض آج بدھائے تیرا فیض آج بدھائے تو بڑا نماز کرے شان شان نبی شان شان نبی تو بڑا قریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان قلندری شان شان قلندری ہمیں تو نے اپنا بنا دیا ہمیں تو جہاں سے چھڑا دیا تیرا دست جود دراز ہے تیرا دست جود دراز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان قلندری شان شان قلندری تو بڑا غریب نواز ہے خواجہ تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان تو معین امت مصطفیٰ معین امت مصطفیٰ سکون رحمت مصطفیٰ سکون رحمت مصطفیٰ تو عطائے حجاز حجاز ہے تو بڑا نواز ہے تیری شان
تیری شان شان بلندی، تیری شان جھوم بے نوا، کسی حال میں نہ لگ سکا، تیری شان جھوم بے نوا، کسی حال میں نہ لگ سکا، تو خدائے پاک کا راز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان بلندی، تیری شان شان بلندی۔ مفتی صاحب اللہ نے اولیاء کاملین کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، اولیاء کاملین کے اختیارات، اور اللہ کے محبوب بندے کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ شعر تو حضور تاج الشریعہ نے نعت کے لیے لکھا تھا، میں اس کو منقبت کے طور پر پڑھ رہا ہوں۔ اولیاء کاملین کا تصرف اور ان کا اختیار ایسا ہے کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا۔ آج سے 20 سال پہلے میں نے اس واقعے کو اور بھی جگہ پر بیان کیا، یا 18-20 سال پہلے جب غریب نواز کی بارگاہ کرم میں میری حاضری ہوئی تھی، تو وہاں پر ایک بوڑھے شخص جن کی عمر اس وقت 80-85 سال ہوگی، ان سے ملاقات ہوئی آستان پاک میں۔ تو صحن میں بیٹھ کر گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں 32 دن کی نیت سے، 32 دن کی نیت سے حاضر آیا ہوں غریب نواز کی بارگاہ میں۔ آپ فکر نہ کریں، جس کا ذکر ہے وہ سنبھال لیں گے۔ تو میں نے کہا یہ لوگوں کی نیت ہوتی ہے 3 دن 7 دن 11 دن 40 دن 21 دن، آپ نے 32 دن کا جو معاملہ کیا ہے وہ کیسا؟ کہا کہ میری ایک منت تھی، میں نے ایک منت مانی تھی کہ فلاں کام میرا پورا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 32 دن حاضری دوں گا، 40 دن تک حضور کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا مدینے پاک میں۔ سرکار نے کرم فرمایا، میرا کام پورا ہوا، اور اسی سال حضور کے کرم سے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ مگر 40 دن کا ٹور تھا جس میں 32 دن جو ہے وہ حج کے اور مکہ پاک میں رہنے کے معاملے میں ہی گزر گئے۔ اب 8 دن باقی رہے، 8 دن جو مدینے پاک میں نے گزارنے تھے، میں 8 دن رکا اور نہ چاہتے ہوئے بھی جانا تھا کہ حکومت رکھ نہیں سکتی ہمیں، اور بغیر ویزا کے ہم یہاں رک نہیں سکتے۔ 8ویں دن میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور سرکار کی بارگاہ میں رو کر عرض کی، حضور میں 40 دن کی نیت کر کے آیا تھا، اب تو میں مجبور ہوں، میں کیا
سرکار کی بارگاہ میں عرض کر کے مسجد نبی شریف کی طرف پہنچے اور ایک ستون کے پاس بیٹھ گئے، وہاں پر ٹیک لگایا، روتے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی، قسمت کا ستارہ چاہا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ غم کیوں کرتے ہو؟ کہا حضور میں تو 40 دن کی نیت تھی اور میرا ارادہ بھی ہے کہ میں 40 دن رہوں۔ حضور نے فرمایا غم نہ کرنا، فرمایا میری بارگاہ میں 8 دن رکے ہو، یہ کافی ہے، باقی 40 دن میں سے جو 32 دن باقی رہے گئے یہ میرے بیٹے ہندوستان میں میرے بیٹے معین الدین کی بارگاہ میں گزارے، یہ 32 دن جو ہے میرے بیٹے ہندوستان میں میرے بیٹے معین الدین کی بارگاہ میں گزارنا ویسے ہی ہے جیسے میری بارگاہ میں گزارے، ویسے ہی ہے جیسے میری بارگاہ میں گزارے۔ ان کی اس بات کو سن کر استاد زمن کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ آج کے پیر نہیں ہے، 400 سال 450 سال کے قریب کا عرصہ ہو چکا حضرت مجدد الفسانی کو، اور ایسے بزرگ کہ ان کی ولایت میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ بزرگ جنہوں نے حق کے لیے بادشاہ وقت کو للکارا، تو ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حق اور باطل کو الگ کرے۔ تو حضرت مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے اولیاء کاملین کے مراتب کو جاننا چاہا کہ کون سا ولی کس مقام پر فائز ہے۔ میں نے مراقبے میں کئی اولیاء کے مراتب کو دیکھا، مگر جب غریب نواز کے مقام اور مرتبے کو دیکھنا چاہا تو فرماتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ، غریب نواز کے مرتبے کی انتہا تو بہت دور کی بات ہے، میں ابتدا تک نہیں پہنچ سکا کہ غریب نواز کا مرتبہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، غریب نواز کے مرتبے کی آخری حد تو بہت دور کی بات ہے، غریب نواز کا مقام اور مرتبہ شروع کہاں سے ہوتا ہے میں اس تک نہیں پہنچ سکا۔ اسی لیے استاد زمن پکار اٹھے ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ وہ غریب نواز جن کے مرید بابا فرید الدین گنج شکل کی ولایت کا عالم مرید ہونے سے پہلے، غریب نواز فرماتے ہیں مرید وہ ہے کہ 20 سال تک زندگی میں 20 سال اس کے ایسے گزرے، 20 سال تک اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ لکھا گیا، اپنی زندگی کو ایسا گزارے کہ 20 سال تک اس کی زندگی میں اس کے نامہ اعمال میں کبھی کوئی گناہ لکھا نہ گیا، وہ ہوتا ہے مرید۔ سرکار غریب نواز کے مرید ہیں بابا فرید الدین گنج شکل۔ بابا فرید اب مرید نہیں ہوئے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مرید نہیں ہوئے تھے، مرید ہونے کے لیے پہلے پہنچے تھے وہ حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، ان کے ساتھ میں حضرت نجم الدین کبریٰ اور حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی، یہ دو حضرات، یہ دو بزرگ شخصیت
ان کے ساتھ وہاں پر تھی. تینوں حضرات مل کر گئے شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ. شیخ نے انہیں دیکھا، ان تینوں کو دیکھا. بابا فرید سے فرمایا کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ میرے بھائی قطب الدین کے پاس ہے. اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو اور حضرت نجم الدین کبریٰ داخل سلسلہ فرمایا. خانقاہ میں کھانا لگا. ایک بڑھیا خاتون جو کافی ضعیف تھی، وہ ہاتھ دھلانے کے لیے، کھانا لگانے کے لیے کھانا اس نے لگایا اور ہاتھ دھلانے کے لیے ایک دشت کے ساتھ ایک رکابی میں وہ پانی لائی اور حضرت سب سے پہلے حضرت بابا فرید الدین شکرگنج کا ہاتھ دھلانا شروع کیا. اب وہ پانی ڈال رہی ہے، بابا فرید ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں یہاں تک کہ پورا پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہوا، پھر دوسرا پانی لایا گیا. پھر ان سے حضرت بہاؤالدین زکریا نے اور حضرت سرکار نجم الدین کبریٰ نے ہاتھوں کو دھویا. اب سرکار بابا فرید سے ان دونوں نے پوچھا یہ پانی کا اتنا استعمال آپ نے کیوں کیا؟ تو بابا فرید اب مرید نہیں ہوئے ہیں، مرید ہونے سے پہلے فرماتے ہیں جب یہ خاتون ہاتھ دھونے کے لیے پانی لائی، جب میں ہاتھ دھو رہا تھا تو میں نے لوہے محفوظ کو دیکھا، تو میں نے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں دیکھا. تو میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خدمت کرنے والی یہ خاتون اب عمر کے بڑھاپے پر پہنچ گئی ہے، آخری حصے میں پہنچ گئی اور یہ جہنم میں جائے. تو میں اپنا ہاتھ دھو کر اس لوہے محفوظ کے لکھے ہوئے کو مٹا دوں. یہاں تک کہ میں نے اس جہنمیوں کی فہرست میں اس کا نام مٹا کر جنتیوں کی فہرست میں ڈالا. یہ غریب نواز کے مرید کا عالم ہے مرید ہونے سے پہلے. پھر غریب نواز تو پھر غریب نواز ہے، پھر غریب نواز تو پھر غریب نواز ہے. تو سنیوں ہم تو ہمارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ. ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں. بایزید بستامی ان کا نام ہے تیفور بن عیسیٰ، یہ نام یاد رکھنا. بعض بزرگوں نے فرمایا جو روزانہ 20 مرتبہ اس نام کو پڑھے گا، کون سا نام؟ تیفور بن عیسیٰ. 20 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. بعض فرماتے ہیں جن کو ان کا نام یاد رہے گا وہ ایمان پر جائے گا، اور بعض فرماتے ہیں کہ جن کو حضرت بایزید بستامی کا نام تیفور بن عیسیٰ قیامت میں یاد رہا وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت بایزید بستامی. بایزید بستامی کے تعلق سے بزرگوں نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی تھی مولا بایزید بستامی کے متعلق حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی یہ غوث پاک کے چھٹے دادا پیر ہیں. غوث پاک کے پیر و مرشد ابو سعید مبارک مخزومی، ان کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید ابو الحسن حکاری، ان کے پیر و مرشد حضرت ابو الفرات نرتوسی، ان کے پیر و مرشد حضرت عبد الواحد تمیمی، ان کے پیر و مرشد حضرت ابو بکر شبلی، اور ان کے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی. جنید بغدادی بایزید بستامی کے متعلق فرماتے ہیں کہ بایزید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے، بایزید کا مقام ولیوں میں ایسا ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل.
اس روایت کو جب میں نے پڑھا تو میں جھوم اٹھا اور میں نے کہا واہ 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 واہ، کیا شان ہے غوث پاک کے ماننے والوں کی۔ ہم قادری ہیں نا، غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہمارے گردنوں میں ہے۔ قادریوں کی کیا شان ہے، واہ واہ۔ میں نے جب یہ پڑھا تو جھوم اٹھا، اور اس بات پر پھر وہ روایت بھی پڑھی جس کے اندر حضرت بایزید بستامی نے، بزرگوں نے فرمایا کہ بایزید بستامی نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، اے مولا، عبد القادر جیلانی کا مرتبہ مجھ سے بڑا کیوں ہے؟ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ، شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ مجھ سے بڑا کیوں ہے؟ تو ندا آئی، اے بایزید، کیا تم مجھے چاہتے ہو؟ تم میرے طالب ہو؟ حضرت بایزید نے عرض کیا، مولا یقیناً میں تیرا طالب ہوں، میں کیا ساری کائنات تیری طالب ہے، سب تجھے چاہتے ہیں۔ بایزید بستامی نے یہی کہا کہ یقیناً مولا ساری کائنات تیری طالب ہے۔ ندا آئی، اے بایزید، ساری دنیا اور تم میرے طالب ہو، اور میں عبد القادر کا طالب ہوں، میں عبد القادر کا طالب ہوں۔ اور پھر اس روایت کو پڑھنے کے بعد میں بایزید کا مقام ولیوں میں ایسا جیسے فرشتوں میں جبرائیل، یہ جنید بغدادی سید الطائفہ فرما رہے ہیں، گروہ اولیاء کے سردار۔ غوث پاک کے تعلق سے کون فرما رہا ہے؟ گروہ انبیاء کے سردار فرما رہے ہیں کہ میرے اس بیٹے عبد القادر جیلانی کا مقام ولیوں میں ایسا ہے جیسے نبیوں میں میرا مقام ہے۔ جس کو غوث پاک کا نام یاد رہے گا تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ بایزید بستامی کا نام یاد رکھو گے تو جنت ملے گی۔ جو غوث پاک کا سچا غلام ہو جائے وہ جہنم میں جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سنیوں، غوث پاک کے سچے غلام بنو، اپنے آقاؤں کے سچے غلام بنو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا مسلک یہی مسلک ہے جو ابھی مولانا نے فرمایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت کو مقام اور مرتبہ اعلیٰ حضرت کا بہت بلند و بالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ اعلیٰ حضرت کو وہ مقام ملا کہاں سے، تو پتا چلے گا کہ پشت پر غوث اعظم کا استفاق ہے۔ اور اعلیٰ حضرت غوث پاک کے عشق میں ایسے فنا ہو گئے تھے تو غوث پاک نے جو نوازا تو ایسا نوازا کہ سکتہ رائج الوقت بنا دیا۔ آج اعلیٰ حضرت کے نام سے سنیت کی پہچان ہے۔ سنیوں مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنا۔ اعلیٰ حضرت کے متعلق غوث پاک حضرت محدث اعظم کی چوتھویں فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم، لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو امام احمد رضا سے ٹکرایا اس نے امام احمد رضا سے دشمنی بعد میں لی، پہلے غوث پاک سے ٹکرایا۔ لہذا اولیاء کاملین سے دشمنی اور ان کا بغض یہ چھوڑ دینا اور ان سے حسد کرنا چھوڑ دینا۔ اولیاء کاملین وہ ہیں کہ اگر ان کی بارگاہ کی گستاخی کوئی کر بیٹھا تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کی گستاخیوں سے بچو۔ سنی صحیح العقیدہ مسلمان بن کر رہو، ٹناٹن سنی بن کر رہو، ٹی ٹی ایس سنی، سمجھے؟ یہ صحیح وہ صحیح، یہ صحیح وہ صحیح، یہ کچھ صحیح نہیں۔ صحیح صرف ایک اہل سنت و جماعت، اس کے علاوہ سب غلط۔ تو ایسے سنی متسلف سنی بن کر، ٹناٹن سنی بن کر رہو۔ اور یہی غوث پاک کے ماننے والے ہو تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے بد مذہبوں کا رد فرمایا، اور ایسا رد فرمایا کہ
کہ فرماتے ہیں اگر بد مذہب کسی راستے سے آتا ہوا دکھائی دے تو اپنا راستہ بدل دو، راستہ بدل دو۔ پوچھا گیا حضور سلام اور کلام سے بچنا تو سمجھ میں آتا ہے، راستہ بدلنے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں راستہ اس لیے بدلو کہ جب کوئی بد مذہب آتا ہے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس مرتد پر، اس مردود پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو کہیں تم اس کے قریب سے گزر جاؤ تو اس کی لعنتوں، اس کا حصہ جو ہے، اس کے چھینٹے جو اس پر لعنتیں ہو رہی ہیں، اس کے چھینٹے تم پر نہ گریں۔ تو غوث پاک نے تو یہاں تک فرمایا، غوث پاک کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، جو سچا غوث پاک کا غلام ہے وہ حضور کے دشمنوں سے، حضور کے صحابہ کے دشمنوں سے، حضور کے اہل بیت کے دشمنوں سے، اولیاء کاملین کے دشمنوں کے ساتھ میں کبھی بھی ساتھ نہیں رہ سکتا، نہ ان کے ساتھ میں رشتہ داری کر سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ میں اٹھ بیٹھ سکتا ہے۔ سنیوں ایسے سنی صحیح عقیدہ بن کر رہو کہ دنیا سے جاؤ تو یہ کہتے ہوئے جاؤ کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ایسے بن کر جیو اور ایسے بن کر اس دنیا سے جاؤ کہ فرش پر عرش پر دھومے بچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ امام احمد رضا زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ ایسے سنی بنو اور ایسے سنی بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کی بارگاہ کا سچا وفادار بنائے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ بزرگ بھی کہتے ہیں، نسبت والا بھی کہتے ہیں اور پیٹ پیچھے باتیں بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ہم خاموش ہو سکتے ہیں، ہماری نسبتیں بڑی مضبوط ہیں، بے شک ہماری نسبتیں بڑی مضبوط ہیں، اور ہم اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جس گھر کا صدقہ ساری دنیا کھاتی ہے، جس گھر کا صدقہ ساری دنیا کھاتی ہے۔ میاں اگر جس دن غوث پاک کی نگاہ جلال میں آ گئے نا تو گھر بھی باقی نہیں رہے گا، تم بھی باقی نہیں رہے گا، سمجھے؟ تو ہم سنیوں سے اور ہم نسبت والوں سے الجھنا چھوڑ دینا، ورنہ ہم خاموش رہیں گے، ہماری نسبتیں کبھی خاموش نہیں رہیں گے، وہ ضرور بدلا لیں گے، ضرور بدلا لیں گے۔ اس لیے اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں کے تعلق سے ہم تو چھوٹے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم آپ کے اکابر اور آپ کے بزرگ ہیں، ہم تو کتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، لیکن اپنے بزرگوں کے تعلق سے لب کشائی کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی بولتا ہے حضور تاج الشریعہ کے مطابق، کبھی کوئی بولتا ہے حضور محدث کبیر کے مطابق۔ یاد رکھنا وہ خاموش رہے، ہم خاموش رہیں، ہم ان کی نسبتیں کبھی خاموش نہیں رہیں۔ جس بارگاہ سے بارگاہ کی پشت بنائی ہے نا، وہ پشت بنائی جو ہے وہ جو کرنے والی سرکاریں ہیں وہ کبھی خاموش نہیں، وہ بڑے بااختیار ہیں اور بڑے غیور ہیں۔ غوث پاک ایسے غیور ہیں کہ اگر ان کو کوئی ان کا چاہنے والا پکار دے اور غوث پاک اس کی مدد کو نہ پہنچے، یا ان کی غیرت کو گوارا نہیں، ایسے غیور آقاؤں کے غلام ہیں ہم۔ سنیوں اپنے بزرگوں کی بارگاہ کا ادب کرنا سیکھو اور مؤدب بن کر رہو، مؤدب بن کر رہو۔ جس دن ادب کا دامن چھوٹ گیا اس دن کی باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں کی بارگاہ کا ادب سیکھنا، ادب کرنا سیکھنا اور ان کی بارگاہ کا مؤدب بن کر رہو، ورنہ آج جو کہنا ہے کہو، حشر کو پتہ چل جائے گا کہ جیتا کون ہے ہارا کون ہے۔
سمجھے؟ حشر کو پتہ چل جائے گا. سنی و سنیت پر قائم رہنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر سچے طور پر قائم رکھے اور مسلک کا سچا وفادار بنا کر رکھے. مسلک کا باغی ہونے سے اور باغیان مسلک اعلیٰ حضرت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی امانت عطا فرمائے. آمین. مسلک پر سختی سے قائم رہنا، مضبوطی سے قائم رہنا، مضبوطی سے قائم رہنا. مسلک کے معاملے میں کبھی کوئی کمپرومائز نہ کرنا. کبھی یہ نہ دیکھنا کہ یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، یہ ہمارے مفید صاحب ہیں، یہ سید صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا رشتے دار ہے. جب مسلک کا معاملہ آیا تو نہ صرف تب یہی بات کرنا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہے. سبحان اللہ. مسلک کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کے معاملے میں سودا نہیں کرنا، سودا کبھی نہیں کرنا. ورنہ بزرگوں کی بارگاہ کی مار جب بڑھتی ہے تو انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ کیسے اس کی دنیا و آخرت برباد ہوتی ہے. مسلک کا سودا اور مسلک کے معاملے میں تفصیلیں بھی پڑھنا کبھی نہیں کرنا. اپنے مرکز کے وفادار بن کر رہو. اسی میں ہماری اور ہم سب کی، آپ سب کی جو ہے وہ عافیت ہے اور اسی میں دونوں جہان کی نجات ہے. مسلک اعلیٰ حضرت اسی کا نام ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت سے ان سے کہنے سے زیادہ ہوا، خیر کہنا تھا بہت کچھ، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور اس شہر کو اور جہاں سے جو آیا ہے سب کو اور سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، گھروں کو شاد و آباد رکھے. اور جو محبتیں آپ کی اور ہماری، اس ایج والوں کی اور ہماری قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس کو قائم رکھے. اللہ باقیوں سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.